آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 61 تا 64 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وإن اور اگر جانا ہو وہ جھکیں، وہ مائل ہوں، لِلسَّلْمِ صلح کی طرف، یعنی جو قوم بھی مسلمانوں سے صلح یا معاہدہ امن کے لیے پیش قدمی یا پیشکش کرے تو مسلمانوں کو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ ممکن ہے یہ لوگ اپنی کسی ذاتی مصلحت کے لیے یا کسی مناسب موقع کے انتظار کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اور جب انہیں موقع میسر آئے گا تو وہ مسلمانوں سے فریب اور غداری کر جائیں گے، بلکہ دلیر ہو کر اور اللہ تعالی جل شانہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کی اس پیشکش کو قبول کر لینا چاہیے۔ رہا ان کی نیت کا فطور تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ ایسی صورت میں اللہ یقیناً ان لوگوں کی مدد کرے گا جو صلح اور امن کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور اپنے معاہدہ کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت واضح طور پر ثابت کرتی ہے کہ اسلام امن و آشتی کا دین اور اس کا پیغمبر ہے۔ فاجنح تو آپ بھی جھک جائیں، لا اس کے لیے، وتوکل اور بھروسہ کیجئے، علی اللہ اللہ پر، انہ ہوا بے شک وہی، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، بھرپور جنگی تیاری اور جہاد جاری رکھنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دشمن صلح کی طرف مائل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صلح کی طرف مائل ہونے والوں سے صلح کر لینے کا حکم دیا، کیونکہ اسلامی جہاد کا مقصد ہی اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ ہر حال میں غیر مسلموں کو تحت کرنا نہیں، نہ انہیں زبردستی مسلمان بنانا ہے۔ اس صلح کے نتیجے میں بہت سی دینی اور دنیوی برکات حاصل ہوں گی۔ مسلمانوں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے کفار اسلام سے واقف ہوں گے، اسلام کی اشاعت بڑھے گی، جس کا نتیجہ اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالی جل شانہ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا۔ بعض اوقات جزیے پر صلح ہوگی جو مسلمانوں کی مالی قوت میں اضافے کا باعث ہوگی، اور دنیا میں جنگ کے ماحول کی بجائے امن و اطمینان کا دورہ ہوگا جو صرف اسلام کے غلبے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ محض ہمت ہار کر بزدلی کی وجہ سے خود دشمن کو صلح کی پیشکش اللہ تعالی جل شانہ کو پسند نہیں۔ صلح کی صورت میں کفار کی عہد شکنی یا سازشوں کے خطرہ کی پرواہ نہ کریں، بلکہ اللہ تعالی جل شانہ پر بھروسہ رکھیں، وہ سب کچھ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ وَإِنْ اور اگر یریدو وہ ارادہ کریں، ان یخدعوک یہ کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ تو بے شک، حسبک اللہ کافی ہے آپ کو اللہ، یعنی اسلام میں اصل جنگ نہیں ہے بلکہ صلح و امن ہے۔ لہذا اگر کوئی قوم صلح کے لیے آمادہ ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے صلح کا راستہ اختیار کریں،
کبھی ایسا ہوتا ہے ایک گروہ بغیر صلح کے لیے آمادہ ہوتا ہے، حالانکہ ان کی نیت صاف نہیں ہوتی، پھر بھی مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کی طاقت پر بھروسہ کر کے صلح کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر انہوں نے دھوکہ بازی سے کام لیا تو مسلمانوں کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ ہوا وہی ہے الذی جس نے ایدہ کا آپ کی تائید کی بنصری اپنی مدد سے، وبالمؤمنین اور مومنوں کے ذریعے سے۔ فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اس جملے میں پچھلی آیت کے جملے وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ کی مزید تفصیل و تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ اگر ان کے ارادے میں فطور بھی ہے تب بھی آپ فکر نہ کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے کافی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ اس نے کس طرح اپنی خاص نصرت کے ساتھ آپ کو قوت بخشی، اہل ایمان ساتھی عطا کیے، ان کی باہمی عداوتیں جو آپ کی پوری زمین کی ہر چیز خرچ کرنے پر بھی دور نہیں ہو سکتی تھیں، اس نے اپنے خاص فضل سے دور کر کے ایمان کی بدولت ان کے دلوں میں الفت محبت ڈال دی اور انہیں یکجان کر کے آپ کی پشت پر کھڑا کر دیا۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے مگر اس کا غلبہ اندھے کی لاٹھی نہیں، وہ کمال درجے کی حکمت بھی رکھتا ہے، اس لیے تم صرف اسی پر بھروسہ رکھو۔ وَأَلَّفَ اور اس نے الفت ڈال دی بین قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان، لو اگر انفقتا آپ خرچ کرتے، ما جو فی الارض زمین میں ہے، ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، ما الفتا تو نہیں الفت ڈال سکتے تھے آپ بین قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان، ولیکن اور لیکن اللہ ہی نے الف الفت ڈال دی بینہم ان کے درمیان۔ انصار کے دو قبائل اوس و خزرج کے درمیان پرانی لڑائی چلی آ رہی تھی، لیکن اسلام کے ذریعے اسلامی اخوت کا ایسا دورہ ہوا کہ وہ سب شیر و شکر ہو گئے۔ اسی طرح جب مہاجرین میدان بدر میں آئے تو اہل مکہ سے قرابت کو خاطر میں نہ لائے اور انصار کے ساتھ بھائی بھائی بن کر دشمن کا مقابلہ کیا، پس اسباب جنگ کی طرح یہ آپسی محبت بھی کامیابی اور فتح مندی کا مؤثر ذریعہ ہے جو صرف اللہ کی قدرت سے مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ انہو بے شک وہ عزیز نہایت غالب، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ یعنی مسلمانوں کی جماعت میں تقریباً عرب کے تمام قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد موجود تھے، اور عرب میں قبائلی نظام کی وجہ سے یہ سب ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ بالخصوص انصار کے قبائل اوس و خزرج کی تو یہ کیفیت تھی کہ مسلمانوں کی مدینہ میں آمد سے پہلے یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور ایک دوسرے کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے۔ یہ محض اللہ ہی کا فضل و کرم ہے کہ صرف 2-3 سال کے عرصے میں ان کے دلوں میں ایسی محبت و الفت ڈال دی کہ آج وہ حقیقی بھائیوں سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے ہیں، اور ایسا عظیم الشان کارنامہ میں دنیوی اسباب سے کبھی سر انجام نہیں پا سکتا تھا۔ پھر ان سب مسلمانوں کی الفتوں کا اجتماعی مرکز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تھی، اور یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے اور اس کی کمال حکمت کی دلیل ہے کہ اس نے باطل کی سرکوبی کے لیے مسلمانوں کو اس طرح متحد متفق بنا دیا، جیسے کہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ یعنی جس وقت پورے عرب میں قبائلی نظام رائی تھا اور لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم تھا، کوئی حکومت یا عدالت سرے سے موجود ہی نہ تھی جس کی طرف رجوع کیا جا سکتا تھا، اور کسی قبیلے کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو مقتول کا قبیلہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک اس کا
انتقام نہ لے لیتا، پھر اس انتقام انصاف کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا تھا۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جہاں کہیں کوئی جنگ چھڑی تو پھر وہ ختم ہونے میں نہ آتی تھی۔ مکہ میں بنی بکر بنی تغلب کی لڑائی شروع ہوئی جس میں نصف صدی لگ گئی، خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے، پشتوں کے پشتے لگ گئے، نسلیں ختم ہو گئی، مگر لڑائی ختم ہونے میں نہ آئی تھی۔ تقریباً ایسی صورتحال مدینہ میں اوس خزرج کے درمیان جنگ بیعاص کی تھی۔ عرب بھر کا ہوش مند طبقہ اس صورتحال سے سخت پریشان تھا، مگر اس صورتحال سے نجات کی انہیں کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ پھر یہ صورتحال مکہ اور مدینہ تک ہی محدود نہ تھی بلکہ پورے عرب میں ایک جیسی آگ لگی ہوئی تھی، اور قریب تھا کہ پوری عرب قوم نیست و نابود ہو جائے کہ اس حال میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان لوگوں کو دولت اسلام سے سرفراز فرمایا جس سے پرانی رنج سے ان قدرتیں دور ہو گئیں۔ عداوت کی بجائے مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت الفت پیدا ہوگی اور وہ بالکل بھائیوں کی طرح بن گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے لوگوں کو لڑائی کی آگ کے گڑھے میں گرنے سے اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ اسی نعمت الفت محبت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر آپ دنیا بھر کی دولت خرچ کر کے ان میں ایسی محبت الفت پیدا کرنا چاہتے تو نہ کر سکتے تھے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی جو صرف اسلام اور اللہ کی مہربانی سے انہیں نصیب ہوئی، اور جیسے ہر شخص بچشم خود دیکھ رہا تھا۔ یا ایہا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کو اللہ، وَمَنِ اتَّبَعَكَ، اور جنہوں نے آپ کی پیروی کی، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کفار کے دھوکہ دینے کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے اپنی مدد و نصرت کا وعدہ فرمایا تھا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مطلقاً ہر حال میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی مدد و نصرت اور کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ شان نزول، ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر میں جنگ سے پہلے نازل ہوئی، اور مومنین سے انصار صحابہ کرام یا انصار مہاجرین دونوں مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے متعلق نازل ہوئی۔ اس قول کے مطابق یہ آیت مکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے مدنی صورت میں لکھی گئی ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ عز و جل آپ کو کافی ہے اور ان مسلمانوں کو بھی کافی ہے جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کافی ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے مسلمان آپ کو کافی ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیات غزوہ بدر کے موقع سے نازل ہوئیں۔ مطلب یہ ہے کہ دشمن کی تعداد، ہتھیار اور جنگی اسباب سے آپ کو کوئی خوف نہ ہونا چاہیے، کیونکہ غیبی مدد کے اعتبار سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اور ظاہری اعتبار سے وفادار جانثار صحابہ کی رفاقت آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ جب دونوں طرف سے مادی طاقت کا مقابلہ ہو تو افراد اور ہتھیاری کثرت غلبہ کا سبب بن سکتی ہے، لیکن یہاں مقابلہ غیبی طاقت اور مادی طاقت کا ہے، اور جب ان دونوں کا مقابلہ ہوگا تو یقیناً غیبی طاقت ہی فتح مند ہوگی، اور وہ غیبی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد جس کا مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یا اللہ کریم قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما دیجئے، آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرما دیجئے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔